اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومالا فالعاجز عن المہر المعجل والنفقۃ لیس کفوا للفقیرہ وانما قال للفقیرۃ لدفع وہم من توہم ان الفقیر یکون کفوا للفقیرۃ وکذا للغنیۃ بالطریق الاولی لأن العجز عن اداء المہر والنفقۃ الواجبین متحقق فی مع زیادۃ التعییر۔ بات چل رہی ہے کفاءت کی، ہے نا، باب ہے کفو کا۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ نسب میں کفو ہونا ضروری ہے، اور اجمی لوگوں کے لیے اسلام میں کفو ہونا ضروری ہے، حریت میں کفو ہونا ضروری ہے، اور کس میں دیانتاً کفو ہونا، برابری ہونا ضروری ہے۔ اور اب آیا مالن، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے بھی کفو ہونا بہتر ہے۔ کتنا مال میں برابری ہونا ضروری ہے اس کی تفصیل وضاحت پڑھیے۔ وہ مالن، اور مال کے اعتبار سے، اور مال کے فالعاجز عن المہر المعجل والنفقہ، تو جو مہر معجل اور نفقہ سے عاجز ہو، تو جو مہر معجل اور نفقہ سے عاجز ہو وہ فقیرہ کا کفو نہیں۔ وہ فقیرہ کا کفو، ایک آدمی ہے بیچارہ مہر معجل بھی ادا نہیں کر سکتا اور محترمہ کا خرچہ پانی بھی نہیں اٹھا سکتا، اخراجات برداشت نہیں کر پائے گا، تو وہ فقیرہ کا بھی کفو نہیں، وہ فقیرہ کا کفو نہیں ہے۔ جی، ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ فقیر اور فقیرہ دونوں تو برابر ہیں، فقیر فقیرہ دونوں برابر ہیں، یعنی فقیر فقیرہ کا کفو ہوگا۔ شریعت کہہ رہی ہے ایسا پھٹیچر آدمی، ایسا غریب آدمی جو بیوی کا نان و نفقہ نہیں دے سکتا، مہر معجل بھی نہیں دے سکتا، اب ایسا آدمی شادی کے لائق نہیں، وہ فقیرہ کا بھی برابر نہیں ہے۔ دیکھیے شرع میں کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا قَالَ لِلْفَقِيرَ، مصنف علیہ الرحمٰن نے فقیرہ کہا، مصنف علیہ الرحمٰن نے فقیرہ کہا، کیوں کہا؟ لِدَفْعِ وَهْمٍ، اس وہم کو دور کرنے کے لیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی خیال کر سکتا ہے کہ کوئی من توہم، کوئی وہم کر سکتا ہے کہ عورت جب فقیرہ ہو تو فقیر اس کا کفو ہو جائے گا۔ عورت جب فقیرہ ہو کفو ہو جائے گا، کیونکہ فقیر فقیرہ دونوں برابر ہیں، یہ وہم ہو سکتا ہے۔ اس وہم کو دور کیا کہ نہیں بھائی صاحب، اگر فقیر ہے وہ کسی کا کفو نہیں ہے، کسی کا برابر نہیں۔ وَكَذَا لِلْغَنِيَّةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، اور اسی طرح وہ غنی کا کفو نہیں ہوگا بطریق اولا، وہ غنیہ کا کفو نہیں ہوگا بے طریق الاولا۔ میں نے تو لکھا ہے لا یکون الفقیر کفوا للغنیۃ، یعنی فقیر غنیہ کا کفو نہیں ہوگا بے طریق الاولا۔ جب فقیر فقیرہ کا کفو نہیں ہے، برابری کا نہیں ہے، تو مالدار سیٹھانی کا بھلا کفو کیسے ہوگا؟ سمجھ شریف میں بات آئی۔ لأن العجز عن اداء المہر والنفقۃ الواجبین متحقق فی مع زیادۃ التعییر، کیونکہ ادائے مہر اور نفقہ سے عاجز ہونا، کیونکہ عاجز ہونا جو دونوں کے واجب ہے، الواجب ہے جو دونوں کے
یعنی مہر بھی ادا کرنا واجب ہے، نان و نفقہ بھی ادا کرنا واجب ہے، لیکن فقیر دونوں سے عاجز ہے، کہتا متحقق فی، وہ غنیہ میں متحقق ہے، وہ غنیہ میں متحقق ہے، مع زیادتی تعجیر، زیادہ عار اور شرمندگی کے ساتھ، زیادہ عار اور شرمندگی کے ساتھ۔ کیا مطلب کہ فقیرہ کا کفو نہیں ہے تو مالدار عورت کا بدرجہ اولا کفو نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ ادائے مہر سے نفقہ سے عاجز ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں واجب ہے، تو غنیہ کا تو اور بھی خرچہ نہیں اٹھا پائے گا جی۔ اگر ایک فقیر غنیہ سے شادی کرتا ہے تو غنیہ کے لیے، مالدار عورت کے لیے عار اور شرمندگی کا سبب ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب فقیر کسی کا کفو نہیں ہے، فقیر کا بھی کفو نہیں، فقیرہ کا کفو نہیں ہے، غنیہ کا بھی کفو نہیں ہے، تو پھر فقیرہ کی قید کیوں لگائے؟ یہ شروع میں کیا کہا؟ لیسا کفو للفقیرہ، فقیرہ کا کفو نہیں ہے۔ اے بھائی صاحب، فقیر تو فقیرہ کا بھی کفو نہیں ہے، غنیہ کا تو بدرجہ اولا کفو نہیں ہوگا، تو فقیرہ کی قید کیوں لگائے؟ فقیرہ کی اسی کا جواب دیا کہ کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ فقیر شاید فقیرہ کا کفو ہے، تو اس کو واضح کر دیا کہ فقیر فقیرہ کا کفو نہیں ہے، اور جب فقیرہ کا کفو نہیں ہے تو غنیہ کا بدرجہ اولا کفو نہیں ہے، اس کا برابری کا نہیں ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی۔ والقادر علیہما کفو کل ذاتی اموال عظیمہ هو الصحیح، اور ان دونوں پر قادر، ایسا بولیے، والقادر، اور جو ان دونوں پر قادر ہو، اور جو کن دونوں پر؟ بین سطور نیچے، اے علی اداء المہر والنفقہ، یعنی ادائے مہر اور نفقہ پر قادر ہو، مہر بھی ادا کر سکتا ہو، بیوی کا خرچہ پانی بھی اٹھا سکتا ہو، اور جو ان دونوں پر قادر ہو وہ اموال عظیمہ والی کا کفو ہے، وہ اموال یعنی اس عورت کا کفو ہے جو بہت مالدار ہے، اس عورت کا کفو ہے جو بہت مالدار ہے، ہوا صحیح، یہی صحیح ہے۔ بھائی صاحب، ایک آدمی ہے جو صرف ادائے مہر پر قادر ہے، جو صرف کما کجا کر بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے، اڑا پہنا سکتا ہے، مگر سامنے والی محترمہ مالدار ہے، تو کیا یہ آدمی اس مالدار عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ اس کے برابری کا ہے؟ تو شریعت کہتی ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ برابری کا ہے۔ ایسا آدمی جو نان و نفقہ ادا کر سکتا ہے اور مہر ادا کر سکتا ہے، وہ مالدار عورت کا کفو ہے، ہوا صحیح، یہی صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن المال، ہوا صحیح کا مطلب کہ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے، لیکن صحیح یہی ہے۔ لأن المال غاد ورائح، کیونکہ مال تو آنے جانے والا ہے، کیونکہ مال تو آنے جانے والا ہے، فلا یعتبر بعدمہ، تو اس کے عدم کا اعتبار نہیں ہوگا، تو اس کے عدم کا، زیادہ مال نہ ہونے کا اعتبار نہیں، زیادہ مال بھلے نہیں ہے، اتنا تو ہے کہ ادا کر سکتا ہے تو ہو جائے گا، الا ان یکون بحیث لا یقدر علی اداء الواجب وهو المہر والنفقہ، مگر الا ان یکون، مگر جب اتنا بھی نہ ہو، مگر جب اتنا بھی نہ ہو کہ واجب مہر و نفقہ ادا کر سکے، تو پھر وہ کفو نہیں ہے،
مسئلہ واضح ہے نا. اتنا قادر ہونا چاہیے کہ وہ مہر ادا کر سکے, نفقہ ادا کر سکے, تو وہ بہت مالدار عورت کا بھی کفو ہو جائے گا, کیونکہ مال تو آنے جانے والا ہے. صبح کا فقیر شام کا غریب, شام کا فقیر صبح کا غریب. اللہ جسے چاہے عطا کر دی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا بے حساب و کتاب رزق دیتا ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم ہی مالدار رہیں گے اور وہ غریب رہے گا. اللہ جسے چاہے جب چاہے عطا کر سکتا ہے. لہذا زیادتی مال کا اعتبار نہیں ہے. اتنا مال ہو کہ نان و نفقہ اور مہر ادا کر سکے, وہ اس کا کفو ہو جائے گا. بات ختم ہو گئی. تو مال کے اعتبار سے اب وہ حرفتن, جی وہ حرفتن, اچھا حرفتن میں پڑھا, حاشیہ 14 میں دیا بے کسری الہا. وہ حرفتن اور حرفت کے اعتبار سے, حرفت کا مطلب پیشہ, پیشہ انسان کا پیشہ کیا ہے, پیشہ کے اعتبار سے کفو معتبر ہے نا. کس کا پیشہ کیا ہے اس اعتبار سے ایک دوسرے کے کفو ہوں گے. کون کس کے ہیں آگے دیکھیے. فحائکن, فحائکن تو لاحسہ جس کا معنی ہے جو لہا, جو لہا. آگے صفحہ پلٹ, ہاں کیا لکھا ہے, تو جو لہا او حجام یا حجام نائی, او کناس یا جھاڑو دینے والا, او دباغ یا دباغت دینے والا چمار. لیسا بکفوین للعطاری او بزاری او صراف, تو وہ کفو نہیں ہے عطار کا, عطر بیچنے والے کا, او بزار, بزار کا معنی لوگوں نے دیا مسالہ بیچنے والے کا, او صراف یا صراف کا, صراف کہتے ہیں روپے پیسے بدلنے والے کا. دیکھیے حجام, حجامت یہ بھی ایک پیشہ ہے نا, اور جھاڑو بنانا بیچنا یہ بھی ایک پیشہ ہے, دباغت دینا یہ بھی پیشہ ہے. لیکن ایسے پیشہ والے, اچھے پیشہ والے کا کفو نہیں ہے. عطر بیچنے والا ان لوگوں سے اعلیٰ, جی مسالے وغیرہ کی دکان کرنے والا ان لوگوں سے اعلیٰ, روپے پیسے بدلنے والا ان لوگوں سے اعلیٰ. تو اب اعلیٰ پیشہ والے کا کمزور پیشہ والا کفو نہیں ہوگا. وہ بھی یفتا, اور اسی پر فتویٰ ہے. کون سا پیشہ والا کس پیشے والے کا کفو ہے, اس کے بارے میں فقہائے کرام نے کچھ وضاحت بھی بیان کیا ہے. فتح القدیر میں ہے, فتح القدیر میں ہے کہ عرف عام میں کسی پیشے کو دوسرے کے مقابلہ میں ناقص سمجھنا اس کا سبب ہے. عرف عام کا اعتبار ہوگا. عرف عام میں کس پیشہ کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے, کس پیشے کو کمتر سمجھا جاتا ہے, اس کا اعتبار ہوگا. کہتے ہیں چنانچہ اسکندریہ وغیرہ میں جو لہا عطار کا کفو ہو سکتا ہے. فتح القدیر میں کیا کہا ہے, ہاں اسکندریہ میں, یعنی الگ الگ ملکوں میں, جس ملک میں جو کمتر ہے وہاں اس کا نہیں ہوگا, ہے نا. تو اسکندریہ میں, کیونکہ وہاں جو لاہے کے پیشہ کو شریف سمجھا جاتا ہے. سمجھ شریف میں بات آئی, ہاں. اور اس کی وضاحت اور جو ہے شارحین نے یہ بیان کیا ہے, جیسے بحر میں مذکور ہے کہ دونوں کا ایک ہی پیشہ ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ قریب قریب ہونا بھی کافی ہے. تو جو لہا حجام کا کفو ہے, جو لہا چمڑا رنگنے والا نہیں, دباغت دینے والا جھاڑو والے کا کفو, اور کانسی تانبے کا ظروف برتن بنانے والا لوہار کا کفو. اسی طرح دوا بیچنے والا کپڑا بیچنے والے کا کفو. سمجھ شریف میں بات آئی. جن لوگوں کا پیشہ ایک طرح کا ہو وہ ان کا کفو ہے, اور جن لوگوں کا اعلیٰ ہو وہ اعلیٰ والے کا کفو ہے. اور اس میں بھی عرف کا لحاظ ہے, عرف جس کو اچھا سمجھے. سمجھ شریف میں بات آئی. وَإِن نَكَحَتْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِهَا,
اے من مہر مثلہا، اور اگر کسی نے نکاح کیا اس کے مہر سے کم میں، اس کے مہر سے کم میں، اس کے مہر سے کم میں کا مطلب اے مہر مثلہا، یعنی اس کے مہر مثل سے کم میں۔ مہر مثل سمجھتے نا، ان کے خاندان میں ان کی بڑی بہن کا، ان کی پھوپھی کا کتنا نکاح ہوا ہے، مہر ہوا ہے، اتنی برابر کا مہر ہونا چاہیے۔ اس سے بھی کم اگر مہر نکاح کیا ہے، مہر باندھا ہے، تو کیا مسئلہ ہوگا؟ فَلِلْوَلِيِّ الْاعْتِرَاضُ، تو ولی کو حق اعتراض حاصل ہوگا۔ ولی اعتراض کر سکتا ہے، حتیٰ یتم، یہاں تک کہ مکمل کر دے، یہاں تک کہ پورا کر دے۔ جو مہر مثل اس کے خاندان میں رائج ہے اتنا مکمل کر دے گا تو پھر نکاح قائم رہے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو ولی کو اعتراض حاصل ہوگا، وہ قاضی کے ذریعے ان دونوں میں تفریق کر دے گا، او یفرقو، یا تفریق کر دی جائے گی، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ تفریق کے بعد رونا دھونا ہی چالو رہے گا، کیونکہ بھائی جب نکاح کا معاملہ ہو چکا تھا تو محبت ایک دونوں کے دل میں آ ہی گئی تھی، رونا دھونا ہی ہوگا، تو چاہیے کہ بیچارہ مکمل کر دے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ ہمارے ثقافی صاحب ادھر سے آئے، بولے کہ تفریق کے بعد کیا حل ہوگا، تو اس لیے میں نے بولا کہ رونا دھونا ہوگا۔ او وقیفہ، نکاح فضولی و فضولیین علی الاجازتی، اور نکاح فضولی، ایسا بولیے، اور فضولین کا نکاح اجازت پر موقوف ہوگا۔ فضولی اور فضولین، فضولی یعنی مرد کی طرف سے بھی فضولی ہو سکتا ہے، اور مرد و عورت دونوں کی طرف سے بھی فضولی ہو سکتے ہیں۔ فضولی کا مطلب وہ ولی بھی نہ ہو، وکیل بھی نہ ہو، غیر ہو، اس نے نکاح کر دیا تو اجازت پر موقوف ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مرد عورت محترمہ کسی کو ولی نہیں بنایا، اس کا ولی نہیں ہے، اور کسی کو وکیل بھی نہیں بنایا کہ ہم دونوں کے درمیان نکاح کرا دو، اور اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر دیا، تو یہ نکاح فضولی ہوگا۔ تو نکاح فضولی اور فضولین کا نکاح موقوف ہوگا اجازت پر۔ اے یجوز ان یکون من جانب الزوج فضولی و من جانب المرأة فضولی، یعنی جائز ہے کہ شوہر کی جانب سے کوئی فضولی ہو اور عورت کی جانب سے کوئی فضولی ہو، فیتوقف علی اجازتہما، تو ان دونوں کی اجازت پر موقوف ہوگا، تو ان دونوں کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر وہ لوگ اجازت دے دیں گے تو نکاح لازم ہوگا، ورنہ لازم نہیں ہوگا۔ تو چلیے بات آگے بڑھ جائے گی، پھر یہیں تک سبق رہنے دیتے ہیں، ہے نا؟ یہیں تک سبق رہنے دیں، چلیے پھر دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔